لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سورہ مومنون کی 57 سے لے کر کے 60 نمبر تک کی آیتیں ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی عظمت سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں، اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور خدا کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ برابر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے دل اپنے رب کی طرف جانے کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں. قرآن مجید کی ان آیتوں میں جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ آیت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دل ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈر اور خوف ہے، کیا یہ لوگ مال چوری کر کے حاصل کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کیا یہ قرآن میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بل ہم یصومون ویتصدقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہوئے ان نیک اعمال کے ریجیکٹ ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. تو آج کے خطبے میں اصل اسی سلسلے میں بات کرنی تھی جو پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے ہم نے کہی تھی بات. خوف الہی اور محبت الہی یہ دل کی عبادتوں میں سے دو اہم عبادتیں ہیں، یعنی دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا اور دل میں اللہ کی محبت کا ہونا. اور آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اگر مختصر میں سمجھا جائے تو اہل ایمان کی پہچان اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے. دو باتوں میں، کہیں یہ عمل اللہ کو ناپسند نہ آ جائے، کوئی کمی خامی نہ رہے اس میں،
اور بے عمل لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بد عمل لوگوں کا، موجودہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں کیفیت انسانوں کی یہ ہے کہ بے عمل تو چھوڑیے، برے عمل کر کے بھی ہم کو اطمینان ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اور قرآن میں ایمان والوں کی پہچان یہ بتائے، وہ عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو جج کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی صفات جو بتائی جا رہی ہے اس میں ہے یا اور کہیں ہے؟ خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، قرآن مجید نے دونوں باتیں بتائی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کے سامنے میرا تعارف کروائیے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت وہ ہم سے اللہ کی محبت کی عبادت کرواتی ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا اور یہ بھی بتا دو، میرا تعارف یہ بھی کرواؤ میرے بندوں بندیوں کو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب یعنی جہنم ہم سے اللہ کا خوف والی عبادت کرواتی ہے، اور جنت اللہ کی نعمت اللہ سے محبت والی عبادت کرواتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو اللہ کو جتنا جانے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا۔ کیا پتہ چلا؟ ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں آج کے دور میں، ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل کیا بات ہے، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا۔ میکائیل ایک فرشتے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس دن سے جہنم بنائی ہے اس دن میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ یہاں نقطے کی بات یہ ہے، قانون جزا اور سزا جنت اور جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے۔ تو جو جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، ان کے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ جب سے پیدا کیے گئے کبھی انہوں نے وہ مسکرائے نہیں، اور ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا فیصلہ، جنت کا ہوگا جہنم کا ہوگا معلوم نہیں ہے، اور ہم کتنے بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، کتنی نڈرتا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جائزے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ یا جو بندی اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، چاہے پھر وہ زندگی کا مرحلہ تنہائی کا ہو چاہے مجمع کا ہو، مسجد کا ہو کاروبار کا ہو، زندگی کا کوئی مرحلہ کیوں نہ ہو، جو بندہ اور بندی اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فضیلتیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، آپ سورہ رحمان اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ یا بندی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا یا ڈرتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا ہوتا ہے،
رب کے کائنات کے رب کا، عرش کے رب کا وعدہ ہے، اس کے لیے 2 جنتیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کون جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کون بندہ یا بندی؟ جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال پیدا ہوا، جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال آیا، گناہ کا خیال آیا، اور اس گناہ پر وہ قدرت رکھتا تھا، کنٹرول رکھتا تھا، وہ گناہ کر سکتا تھا۔ ایٹ اے ٹائم اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو کرنے سے اپنے آپ کو جس نے روک لیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں۔ گناہوں کے موقع اور مرحلے ہمارے سامنے بھی ہیں، مختلف طرح کے گناہ، مختلف قسم کی نافرمانیاں، لیکن اس خیال اور کیا کہتے ہیں خواہش کے وقت اللہ کے ڈر سے، خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا، روکے رکھنا، انسان کو اللہ کے پاس 2 جنتوں کا حقدار بنانے والا عمل ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، وہ بندے میرے جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، رسول کے بتانے پر۔ مجھے میرے بندوں نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے ہیں، میری ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذمہ میں لیتا ہوں، حشر کے میدان میں معاف کر دوں گا، ان کے لیے مغفرت کا کمٹمنٹ ہے میرا، وعدہ ہے میرا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایسا اجر و ثواب اور ریوارڈ اور بدلہ ہے جس کو وہ امیجن کر ہی نہیں سکتے اس دنیا میں، تصور ہی نہیں کر سکتے اس دنیا میں کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کا ریوارڈ ان کو کس طرح کا ملے گا، وہ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اجر و ثواب ان بندوں کو اور بندیوں کو میں دوں گا جو مجھے بغیر دیکھے اپنی زندگی کے ہر موقع پر میرے ڈر اور خوف کے ساتھ جیتے۔ تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، دیکھیے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوف کا جو نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہے جن پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ 2 آنکھیں ایسی ہے، 2 کا مطلب یہ رائٹ اور لیفٹ نہیں، 2 قسم کی، 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہے جن پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا عین بکت مخافت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ اصل میں ہمارے آنکھ جو ہے، آنکھیں نافرمانی کے مناظر دیکھ کر کے اور ریانیت اور بے حیائی کے مناظر دیکھ کر کے اتنی خشک ہو گئی ہے کہ مال و دولت، اس کی کچھ رقم حاصل کرنے یا مس ہونے کے وقت
تو ہماری آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، لیکن عرش کے رب کا نام آنے سے کبھی ہمارے بدن پہ کوئی چینجز ہی نہیں ہوتے۔ وَجِلَةٌ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، مومن وہ ہوتے ہیں، دعویٰ تو پوری دنیا کر رہی ہے، 150 کروڑ 200 کروڑ لوگ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس زمین پر، انکلوڈنگ ہم سب لوگ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب کا دعویٰ ہے آئی ایم اے مسلم، میں مومن، میں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کا دعویٰ یاد دلا رہے ہیں۔ تمہیں دعویٰ ہے اپنے ایماندار ہونے کا، تمہیں دعویٰ ہے اپنے آپ کے مومن ہونے کا۔ سنو قرآن مجید میں ایمان والا کون ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اسے محشر کا میدان یاد آتا ہے، اسے قیامت کا منظر یاد آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ارے آ گئے نا تم اکیلے انڈیویجول آ گئے میرے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا کیا تھا۔ کپڑے کا ایک تاغا تمہارے جسم پر نہیں ہوگا قیامت کے دن، اکیلے آؤ گے، تمہاری جماعتیں اور جمعیتیں، تمہارے پارٹی، تمہارے لیڈر، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہاری دولت، تمہارے گھر، سب کچھ فنا اور خالی اکیلا ہو جائے گا۔ جئتمونا فرادا، ون مین شو، اکیلے آؤ گے ہمارے سامنے، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمہیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے، آپ سورہ غاشیہ اٹھائیے 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا وارننگ بھرا جملہ فرمایا، ان الینا ایابہم، دھیان میں رکھو، توجہ سے سنو، تم موج مستی کر لو، پیسوں کے نشے میں حق کا انکار کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی من مانی جتنی چاہے کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو ان الینا ایابہم، تمہارا ریٹرن سفر ہمارے ہی طرف ہے، تمہیں واپس ہمارے ہی طرف آنا ہے، تمہارا ڈیسٹینیشن ہم ہے، تمہاری منزل ہم ہیں، چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو، تم اسے اپنی غفلت کی زندگی میں چاہے رد کرتے رہو، بہر کیف آنا تمہیں ہمارے ہی پاس ہے۔ عجیب بات آگے کا جملہ ہمارے دل کو ہلانے والا ہے، تمہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور تمہارا حساب بھی ہم لینے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حساب کا معاملہ، وہ واقعہ یاد ہے، آپ نے سنایا تھا اس سے پہلے میں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے، کیوں نکلے؟ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے کھانے کی کوئی چیز، عمر فاروق، باہر کوئی ساتھی مل جائے، کوئی دوست مل جائے، کوئی ساتھی مل جائے تو ان سے کہوں کہ کھانے کا کوئی چیز اگر آپ کے گھر میں ہو تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں کھانے میں۔ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون ہے ابو بکر؟ جنت کے 8 دروازے اس بات کی تمنا کریں گے کہ ابو بکر میرے ذریعے سے جنت میں جانا چاہیے۔ یہ ابو بکر، جنت کے 8 دروازوں کی یہ تمنا ہوگی کہ ابو بکر میرے ذریعے جنت میں داخل ہو، وہ ابو بکر۔ عمر کہاں نکلے تو کہا صدیق اکبر مجھے بھوک نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں میرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ صدیق اکبر کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں،
میں وہ کہہ رہا ہوں حساب کتاب کی بات. دونوں لوگ نکلے کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، کہ وہاں جاتے ہیں. کون؟ ایک صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم. دنیا میں اس وقت اللہ کے نبی کے بعد سب سے عظیم المرتبہ شخصیتیں جا رہے ہیں، اور تھوڑے دیر کے بعد دیکھنے کے بعد دیکھا سامنے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان کے گھر پہ جا رہے ہیں. تو کیا دونوں آج کہاں نکلے ہو؟ کہا کہ ہم دونوں کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک نے ہمیں مجبور کیا تو ہم گھر سے باہر نکل گئے. تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس اگر کوئی ہدیے میں کوئی چیز آئی ہو تو ہم کھا کر کے اپنی بھوک مٹا دیں. کیا کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر و عمر، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کیا نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی دنیا میں، گھر میں، آفس میں، ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں. ہم ہوں گے اور یہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن، اور دین پر ان کا عمل کیا اور دین پر ہمارا عمل کیا، اللہ سے ان کی محبت کیا اور ہماری محبت کیا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں کس سطح کا اور ہمارے دل میں کس سطح کا، یہ سامنا ہوگا قیامت کے دن. گئے ابو ایوب انصاری ایک صحابی کے پاس جا کر کے، وہ جب کھانا کھانے لگے، لمبا واقعہ ہے، کیا کہا آپ نے؟ تھوڑا سا کھانا اٹھا کر کے ایک صحابی سے کہا فاطمہ کو دے کر آؤ، وہ 3 دن سے میرے گھر پر آ رہی ہے کہ ابو میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر کوئی کھانے میں آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہو تو مجھے دے دو. یہ اس فاطمہ کو دو جا کر کے. اور جب کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب لینے والے ہیں، ہم سے حساب نہیں لے گے. جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے بہے، یہاں تک آپ نے فضیلت بیان فرمائی. اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف سے جس نے رونا سیکھ لیا، اللہ کے ڈر اور خوف سے جس کی آنکھیں روتی ہیں، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ دودھ کے تھن میں جانا ناممکن. لیکن اس کے لیے جس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہے تو صحیح. ہم نے اللہ کی یاد میں رونا ہی چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں رونے لگ گئے، کیا کیا ٹریجڈی. میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، کسی سے دوستی کر لی ناجائز، اس دوستی کے ٹوٹنے پر آنکھ میں آنسو آتا ہے، لیکن 9 مہینے ماں کی پیٹ میں وداؤٹ اینی سپورٹ سسٹم جس کائنات کے رب نے پالا ہے، ایک آنسو بھی اس کی یاد میں نہیں بہا کبھی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، ارے ماں کے پیٹ میں تیرے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز میں نے بنائی، لیکن کبھی میری یاد ہی نہیں آئی. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی شکر گزاری کا مطلب کیا؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی یاد آنی چاہیے. ان آنکھوں سے 50 سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس آنکھ کے دیکھتے ہوئے کبھی اس کے دینے والے کی یاد ہی نہیں آئی. معمولی ایک 20 روپے کا قلم اگر کوئی دوست دیتا ہے، اس کو لکھتے وقت تو اس کی یاد آتی ہے. زبان اللہ نے دی، 25 سال سے اس سے بات کر رہا ہے، اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن یہ زبان دینے والا کبھی یاد ہی نہیں آیا، سوچا ہی نہیں کبھی بیٹھ کر کے. اس کا جواب اگر اللہ نے پوچھا تو کیا جواب، سوال اگر کیا تو کیا جواب دوں گا. اور ایک اللہ کی ڈر اور خوف کا فائدہ اور فضیلت قیامت کے دن صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت
7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک بندہ کون؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی یاد سے اس کی آنکھ سے آنسو بہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور اسی کا دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے شخص کا ذکر فرمایا، وہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. میں خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر، جس کو اونچے خاندان والی خوبصورت کسی عورت نے اپنے طرف بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے اپنے زبان سے جملہ کہا انی اخاف اللہ. نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ وہ نوجوان ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بے حیائی کا دور، عریانیت کا دور، ننگے پن کا دور، بے حیائی کا دور، اگر اس دور میں خوف الہی کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خشیت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعامات سے ہمیں نوازیں گے. آخری بات کہتے ہوئے اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے وعدہ فرمایا عزتی وعزتی اللہ تجمع بینی علی عبدی خوفین. مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 قسم کے خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. مطلب جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا، مجھے میری عزت کی قسم قیامت اور حشر کے میدان میں اسے میں بے خوف کر دوں گا. کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اسے، مجھے میری عزت کی قسم. اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر جیے گا، میری عزت کی قسم آخرت میں اس کے لیے امن و امان کا کوئی موقع نہیں ہوگا. وہ خوف ڈر اور خوف اور ڈر، خوف اور ڈر میں ہی ابد الآباد کی زندگی گزارے گا. یہ میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خلوت میں، جلوت میں، اکیلے میں، مجمع میں، دینی ماحول میں، دنیاوی ماحول میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، جاب پلیسز، ہر جگہ جہاں کہیں ہو، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ جیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا والدین کو فرمایا اپنی اولاد کو حسن ادب سکھاؤ. اخفہم فی اللہ، اخفہم فی اللہ. اللہ کرے آپ کو مجھے اس کی توفیق ملے. اللہ کے رسول وصیت کر کے کہہ رہے ہیں والدین کو، پیرنٹس کو سب کچھ سکھایا تم نے. اس کو انگریزی زبان سکھوائی بلوانا، اس کی میتھمیٹکس صحیح کروایا، اس کو انگلش اسپیکنگ سکھوائی، اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروایا. مبارک ہو. اخفہم فی اللہ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو. اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے والے واقعات سناؤ، اسے اللہ کے ڈر اور خوف کا سبق پڑھاؤ. یہ تمہاری طرف سے تمہاری اولاد کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر تم نے سب کچھ دیا اور اسے اللہ کے ڈر اور خوف کا سبق اگر نہیں پڑھایا تو ہوگا وہ کہ تمہاری بچی تمہارے سامنے اپنے ایمان اور اپنی عزت کا سودا کرے گی اور تم کھلی آنکھوں اس کا نظارہ کرو گی. دیکھ رہے ہیں ہم نے سب کچھ کروایا اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت، ان کی آسانی، ان کی سب کچھ ضرورتیں پوری کروائی. کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے ڈر کا سبق پڑھاتے ہوئے. اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں میں. فاطمہ رضی اللہ عنہا، کون فاطمہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جسے اس نے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اے فاطمہ کو اللہ کے، اور کون یہ فاطمہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار.
ایک مرتبہ گھر میں بٹھا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کر لے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ خدا نخواستہ اگر تو اللہ کے پاس پکڑ لی گئی، میں محمد الرسول اللہ، تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کرے آپ کو مجھے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ملے، چاہے تنہائی ہو، چاہے مجمع کی حالت ہو، اور ہمیں اپنے ماتحتوں کے لیے بھی سب سے اول نمبر پر خوف الہی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا تو خوف الہی کے ساتھ محبت الہی کا ہونا بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے، وہ کس طرح اور کیا اس کی صفت اور چیزیں ہونی چاہیے، اللہ نے زندگی رکھا اس پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے خوف الہی اور محبت الہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔